اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لٹے ہوئے قافلہ حسینی کا شام میں داخلہ۔ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا اور ایسے سجایا گیا جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گیا، اس لیے کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یہ دیکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تبھی تو جب دربار یزید میں امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گیا اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ پھر مولا نے فرمایا، اے یزید تو بتا کہ آج تیری جیت ہو گئی، یہ بتا کہ آج تیرے دربار میں کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھی، بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے مگر پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے اور رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے، مگر یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہیں رہا گیا۔ انہوں نے جب اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو شہزادی کو جلال آیا۔ دربار یزیدی میں لہجہ علی نے اس طرح سے خطبہ دیا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام و رسول و اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور راہندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو بہت بڑا عزت دار بن گیا ہوں۔ تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا، اسے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا اور شاید تیری اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ تیری حکومت کی حدیں پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکرشاہی بہت مضبوط ہو چکی ہے۔ یزید ٹھہر، بس ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھولا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوں کہ جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو کنیزیں اور عورتیں بھی پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سرے برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے جایا جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حال تک پہنچایا ہے، ان حالوں تک تو ہی ہمیں پہنچانے والا ہے۔ ان بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھگ لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی جوک در جوک ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے، اور جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہمارے لیے کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو اہل بیت و عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے؟ اے یزید، جو احساس جرم کے بغیر اور جس ڈٹھائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر میرے اسلاف اس وقت مجھے دیکھتے تو کتنے شاد ہوتے کہ یزید، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب کہ اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا اور بھرے ہوئے گھاؤ کو اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر تو اپنے پرکھوں کو پھکار رہا ہے، اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے
بے خبر کہ عنقریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں۔ پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حل دلا دے اور ان ستم گروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ پروردگار جن جفا شیاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم بخدا اے یزید تو نے خود ہی اپنی کھال نوچ لی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے بہت ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یزید جب تو اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگ و گل کو آماجگاہے کو صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ سن یزید سن، تیرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبریل امی مدد کریں گے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جناب زینب ایک طرف تو اپنے خطبے کو دیکھتی تھیں اور ایک طرف اپنے سامنے بیٹھے جو یزید کے دربار میں درباری بیٹھے تھے، تماشائی بیٹھے تھے، ان کو دیکھتی تھیں اور یہی آہ و بکا کرتی تھیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جلد از جلد انصاف دلا، ہمیں جلد از جلد انصاف دلا۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، قرآن اگر ہنسی تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب، بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب۔ بے تیغ لڑ کر عباس علمدار بن گئیں، بے تیغ لڑ کر عباس علمدار بن گئیں، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں، اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں۔ سلام فاطمۃ الزہرا، سلام حضرت بی بی زینب، سلام تمام معصوم سیدانیوں کو جنہوں نے تازیانے کھائے اور جنہوں نے زندان کی مشکلات دیکھیں اور سختیاں سہیں۔ سلام یا زینب۔